جن لوگوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی وہ یہ اندازہ لگانے میں کامیاب نہیں رہے بلکہ قطعاً ناکام ہوئے، اور انہوں نے اپنے تجربے کو بھودا ثابت کیا کہ بھائی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے روس یوکرین کی جنگ ہو گئی ہے، اس میں آپ ایک حکومت کو ہٹا رہے ہیں، IMF کے ساتھ آپ ایک پروگرام میں آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ They should have gone for earliest possible elections. تو اس وقت اگر فوری طور پر الیکشنز میں چلے جاتے تو دوبارہ بن جاتے۔ اب یہ کہ وہ محللاتی سازش میں یہ اتنے مصروف رہے، اس دوران انہوں نے سائفر کی بنیاد پر ایک باقاعدہ بہت تکڑا ایک بیانیہ بنا دیا کہ جیسے چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم نے کہ وہ قوم پرست لیڈر ہیں، ایران کے ڈاکٹر مصدق کی طرح، چلی کے آئندے کی طرح، جنہیں امریکی CIA نے ایک سازش کے ذریعے ہٹایا۔ قوم کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بات یہاں ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو ان کی حکومت آئی اور آتے ہی ٹک 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 قیمتیں آسمانوں کو چھونا شروع ہو گئی۔ اب لوگ ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ IMF سے معاہدہ تھا، عالمی مجبوریاں تھیں، روس یوکرین جنگ ہو رہی تھی، فلاں فلاں فلاں۔ وہ تو سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نصرت صاحب تہاڈا تجزیہ اپنی دھاند ہوتے۔ اپریل 2022 کے دن میری تنخواہ اتنی تھی، اس کے باوجود میں اتنے پیسے بچا لیتا تھا، السلام علیکم۔ آج یہ کہانی بالکل اچھا، اب وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ ناکامی جو ہے وہ لاوارث ہوتی ہے۔ کامیابی میں تو اب میں اور آپ دونوں کو واردات کرنے نکلے، ناکامی جائے گی نا سر، کیا بات کر رہے ہیں بابو یہی تو ہوتا ہے نا۔ کامیابی ہوگی اگر میں اور آپ دونوں ایک سفر پہ روانہ ہو نا اور دونوں اسٹریٹجی بنا کے چلیں، کامیاب ہو جائے تو آپ اور میرے درمیان یہ مقابلہ رہے گا کہ کس نے یہ دلوایا۔ سمجھ کے بات اب ٹائم، لیکن ہم دونوں اگر ناکام ہوں گے، ارے اصل پوائنٹ میری دانش میں یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے جو ساری اپنی ابتدائیہ میں جو گفتگو کی، صرف ایک بہت ہی صحیح فقرہ کہا، کاش کہ آپ اس پہ رہتے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدان نام کی شیلی نہیں۔ سیاستدان اپنی گیم لگاتا ہے۔ ان سب نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی ذائچے ہیں اور سیاسی بساط وہ کوئی اور اس پہ مہرے لگاتا ہے، اور کاش کہ ہم جیتنے والے مہروں کی صف میں شامل ہوں۔ ہر ایک کی کوشش ہے نا، ہر ایک۔ تو اس میں یہ سب برابر۔ ویری رائٹ ویری رائٹ۔ اب ذرا کوئی ایک اور پوائنٹ اب ہو یہ رہا ہے کہ شک شبہ یہ پڑ رہا ہے، یعنی پڑ رہا ہے کہ لاڈلے جو ہیں اس صفحہ کے وہ ہیں جو ابھی لندن سے آئے، سیدھا سادہ لفظ شک شبہ پڑ رہا نواز۔ ہے، شک شبہ پڑ رہا ہے۔ وہ بھائی چلیں یقین کی حد تک کوئی سمجھتے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کے لیے سارا میدان سجایا جا رہا ہے اور ہمیں ابینڈن کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم انہیں جو ہیں فضل الرحمان کے شکنجے سے بچا کر اس بات پہ لائے کہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ مت کرو، جاؤ۔ اس کے بعد ہم PDM میں لائے، ہم نے تحریک عدم اعتماد کروائی، یہ سب کچھ ہو گیا تو ہمیں استعمال کر لیا گیا ہے اور ان صاحب کو لے آئے ہیں، اور اب حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ان صاحب کے جانے کے بعد ہم ساؤتھ پنجاب میں واپس آ جائیں گے، وہاں پہ کھڑا کر دی گئی وہ اور تنظیم، میں اس پہ اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی اب کی بار سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایسی سٹیج پہ لے آیا جائے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو بنے لیکن حکومت نہ بنا پائے سندھ کے اندر، جو 7 مہینے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بناؤں گا اور بنا دیا۔ کیا وہ آصف زرداری جب یہ کہتا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، کیا یہ کر سکتے ہیں زرداری صاحب؟ نہیں کر سکتے۔ یہ قوت جو ہے آپ جو مرضی کر لو، اگر تو یہ اعلان نہیں ہوا کہ شہر میں جو شخص پہلے آئے گا اور اس میں ہما اس کے سر پہ بیٹھ گئی تو وہ وزیر اعظم ہوگا، ورنہ آپ کو انتخاب کی مشق سے گزرنا ہے۔ تو انتخاب کی مشق جو ہے اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ٹوٹل کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ویری رائٹ ویری رائٹ، آگے سمجھ آپ؟ ویری رائٹ۔ بٹ اب the role of آصف زرداری آصف زرداری played brilliant role in past by thinking the strategy of تحریک عدم اعتماد۔ اب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اور نواز شریف صاحب یہ دونوں ان کی نظر میں ایک سے ہیں فی الحال، یہ میرا خیال ہے۔ وہ جنہوں نے وہ بنا کے دینی ہے، جنہوں نے نقشہ تیار کر کے دینا ہے، جی آپ مکان پہ ٹہا لیا جی تو انہیں جی بناؤ۔ نہیں، آپ آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی والے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں ان کی جو نظر کچھ سندھ میں ہوا سب سے پہلے کس نے ہائی لائٹ کیا؟ نصرت جاوید نے۔ تو وہ کیوں ہوا تھا؟ آپ سے میں عرض ابھی کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے میدان کافی یعنی کہ فیوریبل بنایا جا رہا ہے۔
اس کے مقابلے میں کراچی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہاں وہ کیا وہ ایک سسٹم کا لفظ استعمال کیا جو سب سے پہلے آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا، جو میں نے کیا تھا آپ کو، جس میں وہ نو فلائی والی لسٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ بہت ساری چند گرفتاریاں ہوئیں جن سے یہ توقع باندھی گئی کہ کچھ احتساب والا معاملہ شروع کیا جائے. ہیلو. اور جو اینڈ گیم ہے نا سیاست میں ہمیشہ وہ یاد رکھتے ہیں، اینڈ گیم ایک ہی ہے، 18ویں ترمیم کو ڈائلیوٹ کرنا ہے. ارے بھائی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہونے دیں گے نا آصف زرداری، اسی پہ تو کھڑی ہے پیپلز پارٹی کا تو پورا. بھائی وہیں پہ تو پھر وہ کر رہا ہے نا کہ ان سے وہ کریں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بالآخر، اچھا میں ابھی تک یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ جو پیپلز پارٹی اور نون میں اب میں جو تمہیں میرا پہلے یہ خیال تھا کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کی جو ان دونوں کی ٹیم ہے نا، کیونکہ وہاں پہ تو لانڈے لپاڑے چڑھے ہوتے ہیں، ان میں لڑائی. مجھے پہلی مرتبہ شبہ ہوا کہ نہیں یار جھگڑا یا بدگمانیاں بہت شدید ہو گئی. وہ یہ کہ کل عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا، لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا اس کا عنوان ہے. اس کی صرف ایک عام طور پر اس طرح کا واویلا یعنی لیول پلینگ فیلڈ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد اٹھتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جب یوم انتخاب سے مہینوں قبل ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کو بیانیے کا درجہ دیا جائے تو جان لینا چاہیے کہ کسی متوقع افتاد کی آہٹ ابھی سے محسوس کی جانے لگی ہے اور جلی حروف میں لکھا نوشتہ دیوار کمزور بصارت والوں کو بھی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ جاتے جاتے عرفان صدیقی صاحب سے اتنے سخت فکرے کی یعنی طنزیہ کاٹ والے، کیونکہ یہ بہت ادب احترام والے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی فریاد یتیم. اٹس ویری اسٹرانگ ورڈ یو نو، اور انہیں پتا ہے استاد ہیں یہ. میرا اپنا خیال ہے کہ اس سب کے باوجود یہ جو آپس میں ہو رہا ہے بالآخر ان کو دوبارہ پیور سیاسی منطق ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھیلنے کو مجبور کرے گی. یہ تو ہے نا، خدشہ ہے آپ کو. مجھے یقین کی حد تک گما ہے، خدشہ نہیں. آصف صاحب کے کل کے بیان، عرفان صاحب کے کل کے، اور اگر آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں تو آج میں اس لیے دوسروں کے مقتدرہ کا ایک ہے چہیتا، ایک چہیتا بننا چاہتا ہے. مقتدرہ کا ایک تھا چہیتا، اس سے جان چھڑانے کے لیے دوسرے کو چہیتا بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہوئی. لیکن مصیبت یہ ہے، پنجابی میں محاورہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھوں سے لگائیں گرہیں بعض اوقات اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. اس چہیتے کو تو چھوڑ دیا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نہیں غلطی نہ ہوئی نا جی. بات کھل کے کرو. ٹھیک ہے. آپ سیدھا سادہ ہو رہا ہے کہ میں گزشتہ کئی دنوں سے جو لوگوں میں گھوما پھرا بات ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں صاحب ایک بات تو طے ہے کہ وہ جو چہیتے تھے ان کو الیکشن میں تو نہیں آنے دیں گے، گرفتار سائفر وائفر. ٹھیک ہے. لیکن صاحب اگر بلہ بیلٹ پہ موجود نہ ہوا تو دنیا تو اعتبار نہ کرے گی. جب بلہ ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں، اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بلہ ہو بھی لیکن خلق خدا جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے کہ اگر عدنان بلے پہ لڑ رہا ہے تو یہ پرانے چہیتے کی آشیرواد ہے یا نہیں. The endorsement of چیئرمین تحریک انصاف از امپورٹنٹ. وہ ہے یا نہیں، یہ ہے اصل. اچھا وہ جب گیم ہو گئی تو پھر سہیل بڑائچ صاحب نے بہت صحیح لکھا ہے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر نونی 75 سے 80 نشستیں لیں گے اور پیپلز پارٹی بھی 6 سے 65. اب گیم لگ گئی کہ عوام کنفیوز ہیں کہ عدنان حیدر کو بلہ ملا ہے تو وہ پرانے چہیتے کی مرضی سے ملا ہے یا ایویں ہی آپ لچتال کے کھڑا ہو گیا. اسد کیسر ہے یا کہ اسد عمر ہے. چل اور زیادہ کلیئر کر لیں. میں دوبارہ کہوں، آپ نے سوال جوگا ہی نہیں چھوڑا. جب یہ چھوڑا کرو نا کچھ باتیں آج کل کے دنوں میں یہ جو آج کل آزادی یہ اظہار ہے نا، ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے استعارہ میٹافر ایک پوائنٹ تو لے لیں. Were you a student of literature as well or no?